بات میں تمام آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن کے نتیجے دیکھ کر گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. میری پارٹی جیتے یا نہ جیتے، میرے جسم میں اگر ایک سانس کی بھی رمق رہے گی میں لڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مجلس کا ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے. ہم پیچھے ہٹے تو پھر تاریخ کیا بولیں گے ہم؟ ارے اللہ ڈر کے بیٹھ گئے. ہم لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے، اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 29 آ جائیں گا. اور 29 میں تو یہ تمام یہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ ڈیوس لوگ تو کہاں رہتے دیکھیں گے کیا جو بھی رہتے، مگر ہم تو رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ جماعت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے. آپ لوگ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے، اپنی کمر کو کسیے اور حسب عادت حسب روایت عوام میں رہیے، عوام کا کام کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے یہ سب چیزیں حل ہوتی جائیں گی. تو بس آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام سے رابطے میں رہیں گے، اور جماعتی سطح پر، تنظیمی سطح پر جو بھی رد و بدل کرنا ہے اس کو بھی دیکھ کر صحیح کریں گے. امتیاز جلیل صاحب، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ بالکل آگے بڑھیے. مہاراشٹرا کی بلکہ اگر مہاراشٹرا کا اگر کوئی انڈسپیوٹڈ سیاسی کوئی لیڈر ہے دلت مسلمانوں کا، کمزوروں کا، تو اس کا نام امتیاز جلیل. اور اگر کوئی میری اس بات کو ڈسپیوٹ کرتا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ پہ تم بھی آ جاؤ، امتیاز جلیل آ جاتے، بھیڑ کا جمع ہوتی دیکھیں. اور امتیاز جلیل صاحب، لوگوں کو آپ سے بڑی امید ہے، لوگ امید سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے کیا 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 آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. کتنے لوگ روزہ رکھ رہے تھے، کئی لوگ منتیں مان لیے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کامیاب کرے گا. ہمارا ایک ایم ایل اے جیتا ہے، مفتی اسماعیل صاحب، اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے. بڑا کٹھن مقابلہ تھا مگر ہم کو کامیابی ملی. مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. اور امتیاز صاحب تھوڑا فریش ہو جائیے، ذرا جلدی سے وہ بلال کی شادی کرو، ذرا فری ہو جاؤ. اور وہ یہاں پہ عوامی ایک ولیمہ بھی کرنے والے ہیں، بولے نان خلیہ کی دعوت ہوں گی. دعوت دے دے تو امتیاز صاحب میں اپریل میں ہے کہتے رمضان کے بعد. آپ انشاءاللہ تعالیٰ بس ایک تھوڑے دن ریسٹ لیجئے، اس کے بعد پھر اپنے کام پہ لگ جانا میرے بھائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو کامیاب کریں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں آپ کو تمام کو یہ تیقن دے رہا ہوں، میرے کو آپ ایک لوگوں پر پورا بھروسہ ہے. میرے دل میں کوئی قسم کی کوئی شک نہیں ہے آپ کے باروں میں. لاکھ کوئی بول لے، میں آپ کی پورا بھروسہ کرتا تھا، کرتا رہوں گا. آپ کے ساتھ ٹھہرا رہوں. میں ہمارے چھوٹے بھائی امتیاز جلیل صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب مسکراؤ میرے دوست. آپ جب مسکراتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کسی کے لیے کہ 5 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا. نتیجہ الگ بات ہے، الیکشن لڑنا ایک کینڈیڈیٹ کے لیے میری نظر میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے لگتے اس کو الیکشن کے اس سے نکلنے کے لیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے تھوڑا تذبذب کے عالم میں تھے. 50% تیار تھے، 50% تیار نہیں تھے. تو مجھے جا کر امتیاز جلیل صاحب کو سختی سے بولنا پڑا کہ آپ لڑیں گے. اور میں ان کو یہ بات کب بولا تھا؟ جب یہ اپنے کہاں ہے ان کا بیٹا نالائق نہیں ہے، شاید بھاگ گیا ہوں بنگلور. تو بلال کا
بول رہا ہوں انہیں تو چلائیں گے یہ لوگ. بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. اب بعض غداروں کو لگ رہا ہے ابا باپ بھی ایسا بیٹا بھی نکل گیا تو کیا کرنا. تو انہوں خیر ٹھیک. تو میں دبئی گیا تھا بغیر بولے امتیاز صاحب کو ان کے بچے کا رسم تھا. میں وہاں امتیاز جلیل کو بولا کہ دیکھو یہ سب ہو گیا بچے کا رسم ہو گیا. تو امتیاز جلیل صاحب کا ایک یاد رکھو امتیاز جلیل صاحب جب اس طرح کرتے نا ایسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں گوگلی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں امتیاز صاحب کو بولا یہ سب میرے سے نہیں کرنا. میں روز صبح شام صبح 9 بجے سے رات میں 11 بجے تک عام سب کچھ سنتے رہتا ہوں. میرے کو معلوم اب جاؤ تیاری کرو. تو امتیاز صاحب کے ایک بہن کا بچہ تھا وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا روتے ہوئے ماموں میں بھی آؤں گا ماموں تم جانا. یاد ہوں گا امتیاز صاحب. تو خیر یہ آسان بات نہیں ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے کہ 4 مہینے میں 2 الیکشن لڑنا. مگر اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے امتیاز جلیل کے کمٹمنٹ کی بات معلوم ہوتی ہے. اس سے امتیاز جلیل کی جنون کا اندازہ ہو سکتا ہے. اس سے امتیاز جلیل کی اورنگ آباد کی عوام سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. اگر مودی کل الیکشن ہاریں گے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے. دیکھو آپ ہاریں گے انشاءاللہ. ہم سب عوام کے درمیان میں تھے اور رہیں گے. اور جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا اوپر والا جو کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے ہم عوام کے درمیان میں رہیں گے. اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تمہارے ہی کندھوں پر جائیں گے قبرستان کو یا اپنی جو مذہب کا رسومات ہے اس کے لحاظ سے. تو ہم عوام سے ہم کو شکایت نہیں تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی. آپ نے ان تمام چہروں کو دیکھ لیا بہت بڑی بات. آج آپ کے سامنے ہے کہ کون سا چہرہ میرے لیے روئے گا, کون سا وہ چہرہ ہے جو میرے لیے لڑے گا, کون سی وہ زبان ہے جس کو کامیابی نہیں ملی مگر آج بھی وہ میرے غم میں بول رہا ہے, اور کون سے وہ چہرے ہیں جو صرف الیکشن کے وقت دکھائی دیے اور اس کے بعد عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا غمخوار کون ہے. عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کون الیکشن کے نتیجے جو بھی آ رہے ہیں ہمارے لیے ڈٹ کر ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. اور عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ بی جے پی خود نہیں چاہ رہی تھی کسی لیے یہاں پر آ کر دیویندر فڈنویس کو سب باتیں بولنا پڑا. تو کون کس کے اشارے پر کام کر رہا تھا آپ جانتے ہیں.